اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں؟ اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، سچی خبریں دکھا رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ گزشتہ کل امریکہ کے پریزیڈنٹ، صدر امریکہ جو بائیڈن اور ایکس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، ان دونوں کے بیچ تاریخی مباحثہ ہوا، اور تاریخی مباحثے کے دوران دونوں آمنے سامنے نظر آئے، اور یہ مباحثہ CNN کی میزبانی میں ہوا، اور اس مباحثے میں اسقاط حمل، انتظامی امور، رشیا یوکرین کی جنگ اور غزہ کی جنگ، یہ اہم موضوعات گزشتہ کل کے اس مباحثے میں شامل رہے۔ ٹرمپ نے تقریباً 40 منٹ اور موجودہ صدر جو بائیڈن نے 35 منٹ گفتگو کی۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک صدر جو بائیڈن اور ان کے ریپبلکن انتخابی حریف اپوزیشن لیڈر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان پہلا صدارتی مباحثہ گزشتہ کل عمل میں آیا۔ مقامی وقت کے مطابق جمعرات کی شام شروع ہونے والے اس مباحثے میں جو بائیڈن اور ٹرمپ نے مختلف موضوعات کے حوالے سے ایک دوسرے پر شدید نکتہ چینی کی۔ ان میں اسقاط حمل، معیشت کے انتظامی امور کا طریقہ کار اور یوکرین اور غزہ جنگ جیسے معاملات شامل رہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حج کا موسم ختم ہو گیا، اور اس سال بڑی سختیاں قانونی اعتبار سے سعودی حکومت نے انجام دی تھی اور سختیاں کی تھی۔ جو لوگ حج ویزا کے بغیر، ٹورسٹ ویزا پر وہاں پر پہنچے اور حج کے دوران اگر وہ پکڑے گئے تو ان پر لاکھوں روپے جرمانہ بھی لگایا گیا، 6 مہینے کی ان کو سزا بھی سنائی گئی، اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کے پاسپورٹ پر خروج لگا دیا گیا، یعنی اب دوبارہ کبھی وہ جا نہیں سکتے ہیں۔ خیر، حج کی خلاف ورزی کے معاملے میں جو افراد پکڑے گئے ہیں ان میں مصر کے کئی افراد ہیں، اور مصر میں کئی افراد اور کمپنی مالکان کے خلاف اب جانچ بھی شروع ہو گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی ٹور والوں نے دھوکہ دے کر ہندوستان کے حاجیوں کو بھی ٹورسٹ ویزا پر وہاں پر پہنچا دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ حج کے سیزن میں حج ویزا ہونا ضروری ہے۔ راستے میں جگہ جگہ چیکنگ ہوتی تھی، اگر چیکنگ میں کوئی ٹورسٹ ویزا والا احرام پہن کر پکڑا گیا تو اسے جیل کی سلاخوں میں ٹھونس دیا گیا، اور ہندوستان کے کچھ بدماش
کرپٹ ٹور والوں نے یہ حرکت کی ہے اور حاجیوں کے ساتھ گھناؤنا سلوک کیا ہے، ان کے ساتھ پھنسانے کا معاملہ کیا ہے۔ مصری پبلک پراسیکیوشن نے کئی سیاحتی کمپنیوں کے خلاف یعنی ٹورسٹ کمپنیوں کے خلاف انکوائری کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، جنہوں نے قانونی کنٹرول اور طریقہ کار کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس سال حج کے سفر کا انعقاد شروع کیا تھا۔ اور اس خبر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں انڈیا کا ہونے کے ناطے یہ اعلان کروں گا، خاص طور سے ہماری حکومت سے یہ اپیل کروں گا کہ جو بدماش لاکھوں کروڑوں روپئے اللہ کے بندوں سے حج کے نام پر لوٹ رہے ہیں اور انہیں غلط ویزا دے کر وہاں پر پہنچا رہے ہیں اور پھر وہاں پہنچ کر حاجی جیل کے سلاخوں میں گئے ہیں، پریشان ہوئے ہیں، تو انڈیا کی حکومت سے بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایسے ٹور آپریٹرز جو دغابازی دھوکہ بازی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان پر کڑی کارروائی کی جائے۔ ناظرین، غزہ فلسطین کے مظلوموں کی حالات پر ہم روزانہ بات کرتے ہیں اور بڑے بے باک انداز میں الحمدللہ فلسطین کی آواز کو ہم اپنے چینل وائرل نیوز لائیو کے ذریعے سے بلند کر رہے ہیں اور مظلوموں کے درد کو دنیا اور خاص طور سے بے غیرت اور بے شرم اسلامی ملکوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت غزہ میں فلسطین میں ابھی بھی اسرائیل کا آتنکواد، اسرائیل کی بمباری جاری ہے۔ ابھی خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیل نے زخمیوں کے علاج میں مصروف رضاکاروں پر بھی اسرائیلی آتنکوادیوں نے وحشیانہ بمباری کی اور اس بمباری میں 7 افراد کے شہید ہونے کی اور 12 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ یعنی اسرائیل کا آتنکواد پوری دنیا کے سامنے کھل کر آ رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اسلامی ملک سعودی عرب سے لے کر ترکی تک اور شاہ سلمان سے لے کر رجب طیب اردگان تک تمام کے تمام بے شرم اور بے غیرت خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور کوئی بھی فلسطین کی مدد کے لیے کھل کر میدان میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ جبکہ خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے یورپین کنٹریز، یورپین ملکوں کے اسٹوڈنٹس، چھاتر چھاترائیں، کالج میں پڑھنے والے بیٹے بیٹیاں میدان میں اترے ہیں اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے دھرنے، آندولن اور احتجاج کر رہے ہیں۔ خیر، اسرائیل کا آتنکواد جب اسے غزہ اور فلسطین میں روکا نہیں گیا تو اسرائیل کا آتنکواد اور مزید بڑھ رہا ہے اور اب وہ لبنان اور حزب اللہ پر بھی بمباری کر رہا ہے، جس کو لے کر UNO اقوام متحدہ نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل اور لبنان میں بڑھتی کشیدگی اچھی علامت نہیں ہے، یعنی یہ جنگ اور بھی دیگر ملکوں کو لپیٹ میں لے لے گی۔ جبکہ آپ کو یاد ہوگا آج سے 2 سال پہلے جب یوکرین اور رشیا کی جنگ چھڑی تھی، اسی وقت میں نے یہ کہا تھا کہ اب دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، جو صرف اور صرف تباہی ہی تباہی ہوگی۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میں اسے افسوسناک خبر کہوں گا، سوڈان سے آ رہی ہے۔ سوڈان، صومالیہ اور افریقہ کے کچھ علاقے آپ جانتے ہیں کہ قحط سالی کا شکار ہے اور برسوں سے بھوکمری کا بھی شکار ہے۔ ابھی فی الحال سوڈان سے خبر آ رہی ہے کہ سوڈان میں خوراک کی بدترین قلت ہے اور غذا کے حصول کے لیے، کھانے کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے لمبی لمبی قطاریں نظر آ رہی ہے۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی لمبی قطار، لوگ برتن لے کر کھانے کی چیز کو لینے کے لیے لمبی قطاروں میں گھنٹوں انتظار کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق، UNO کے مطابق سوڈان میں خوراک کی بدترین قلت 14 علاقوں تک اب پھیل چکی ہے، جن میں پہلے غیر متاثرہ علاقے بھی شامل ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سوڈان اس ملک کی نصف سے زیادہ آبادی کو بحران یا بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے گزشتہ کل جمعرات کے روز جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سوڈان میں پچھلے 14 ماہ کے تنازع کے بعد تقریباً 8.5 ملین افراد کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھوک کا یہ عالم اب سوڈان کی راجدھانی دارالحکومت خرطوم اور جزیرہ صوبے تک پھیل چکی ہے، جسے کبھی سوڈان کی روٹی کی ٹوکری کہا جاتا تھا، اب سوڈان کی روٹی کی یہ ٹوکری بھی خالی ہو چکی ہے۔ ناظرین، جزیرہ مالدیپ ایک خوبصورت جزیرہ ہے
जहां मैं इस छुट्टी में पूरी फैमिली के साथ जाने वाला था, लेकिन सफ़र हादसे का शिकार हो गया हूं, जिसकी वजह से जा नहीं पाया हूं। लेकिन मैं हर साल किसी न किसी मुल्क की सैर करता हूं और सैर में भी बहुत कुछ सीखता हूं और फिर लोगों तक पहुंचाता हूं। यानी वो सैर भी मेरी एक इल्मी सफ़र के तौर पर होती है, तालीमी सफ़र और सीखने वाला सफ़र होता है। कुरान भी कहता है, अल्लाह भी कहता है कि सीरू फिल अर्द, ए बंदो मेरी ज़मीन में घूमो। जब घूमोगे तो कुदरत की अजीब व गरीब निशानियां आपको नज़र आएगी जो आपके ईमान को मज़ीद और बढ़ाएगी। तो खैर मालदीव में जाने वाला था, लेकिन इस साल नहीं जा पाया, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा साल का जिंदगी रही। और जाहिर बात है कि हादसा मेरे साथ ऐसा हुआ कि देखने वाले हैरान हैं, जहां कोई बच नहीं पाता है हम सब के सब बचे हैं। इसका मतलब अल्लाह और कुछ काम और मजीद लेना चाहता है। खैर मालदीव को लेकर यह खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि मालदीव में एक खातून वजीर को गिरफ्तार किया गया, यानी जिसे हम अपनी ज़बान में कहेंगे महिला मंत्री को गिरफ्तार किया गया। और उस महिला मंत्री को गिरफ्तार किया गया, उस पर इल्ज़ाम है कि इस महिला मंत्री ने मालदीव के सदर पर काला जादू किया, ये इल्ज़ाम है। इसलिए मैंने ख़ासतौर से इस खबर को लाया कि अभी भी लोग काला जादू और सफ़ेद जादू के चक्कर में पड़े हुए हैं। खैर मालदीव में सदर मोहम्मद मुइज़ू पर काला जादू करने के इल्ज़ाम में वज़ीर ममलिकत माहौलियात फातिमा सलीम और उनके साबिक शौहर आदम रमीज़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। मकामी मीडिया के मुताबिक शहनाज सलीम या शमनाज सलीम नाम बताया जा रहा है, अपने साबिक शौहर आदम रमीज़ भी वजीर के ओहदे पर फाइज थे और दोनों को गुज़िश्ता रोज़ ही ओहदों से बरतरफ कर दिया गया था और गुज़िश्ता कल उनकी गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई है और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़ू पर काला जादू किया है। इसी इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज, मर्दाना ताकत, लेकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।